کل کفار، ہر ناشکری کرنے والا. ناشکر انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ناشکری کا جو پہلا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان دل سے ناشکرا ہو، جس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنے والا. یہ اعتقادی اعتبار سے ناشکری. ہر نعمت اللہ کی ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو پورا شمار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے احسانات، اس کے انعامات، اس کی نعمتیں. اور یہ ناشکری کہ نعمتیں اللہ کی ہیں اور ان کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، جو کہ اعتقادی خلل ہے، اعتقادی انحراف ہے، جو بندے کی توحید میں ایک قدغن ہے. اور حقیقت توحید یہ ہے کہ بندہ حقیقت شکر کو پہچانے. اور حقیقت شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری نعمتیں ہیں ان کو اللہ کی طرف منسوب کرے، ان کا خالق اور مالک اللہ کو قرار دے. یہ حقیقت شکر ہے جو کہ حقیقت توحید پر دلالت کرتی. جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ کفر ہے، جس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث. حدیبیہ والے سفر میں جب رات بارش برسی تو آپ نے صبح فجر کی نماز میں صحابہ کو بتایا کہ رات کی بارش کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی بھیجی ہے. اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر بی. کسی ایک بارش کی وجہ سے کچھ بندے مومن ہو گئے، ان کے ایمان نکھر آئے اور تازہ ہو گئے، اور کچھ بندے کافر ہو گئے. یعنی اس ایک ہی بارش نے برس کر کچھ بندوں کے ایمان کو نکھار دیا اور کچھ بندوں کو کفر کی وادی میں دھکیل دیا. جب صحابہ نے تفصیل پوچھی تو آپ نے بتایا اما من قال مطرنا بفضل اللہ، جس نے بارش کو دیکھ کر کہا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی دین اور اس کی عطا ہے، فهو مؤمن بھی، اس کا ایمان نکھر گیا، اس کا ایمان تازہ ہو گیا، اس کا ایمان شاداب اور معطر ہو گیا. واما من قال مطرنا بنوع کذا، اور جنہوں نے کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی بنا پر برسی ہے، اللہ کی نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا، اس بندے نے میرے ساتھ کفر کیا، وہ ستارے پر ایمان لے آیا، اس نے اس نعمت کا خالق ستارے کو قرار دے دیا، اور یہ کفر کا عقیدہ ہے. دین اسلام میں بڑی اس کی اہمیت ہے. بندہ اس بات کا ہمیشہ اقرار کرتا رہے ہر نعمت اللہ کی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یرضی عن العبد اذا اکل اکلۃ فحمد اللہ او شرب شربۃ فحمد اللہ. اللہ اس بندے سے خوب راضی ہوتا ہے کہ ایک لقمہ وہ کھاتا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ایک گھونٹ پانی کا پیتا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. یہ شکر ادا کرنے کا معنی اللہ کا شکر، اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کی عطا ہے، اس کی نعمت اور اس کا فضل ہے، جس سے اس کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور اللہ راضی ہو جائے گا. دیکھیں شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہی ہے کہ وہ بندوں کو ناشکری کے مرض میں مبتلا کر کے کفر کی وادی میں دھکیلتا رہے گا. جب شیطان کو راندھا گیا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی بنا پر رد کر دیا گیا تو اس نے مہلت طلب کی کہ مجھے زندگی دے، مہلت دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اس موقع پر کیا کہا تھا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ.
اتنا گمراہ کروں گا کہ تیرے اکثر بندے جو ہیں وہ شاکر نہیں ہوں گے، تیرا شکر ادا نہیں کریں گے، نعمتیں تیری کھائیں گے، استعمال کریں گے اور ان کو منسوب کریں گے غیر کی طرف، تیرے غیر کی طرف، نہ شکرہ بناؤں گا انہیں۔ اور قرآن میں ایک مقام پر وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بہت تھوڑے بندے شکر گزار ہوں گے، جو اعتقادی اعتبار سے پکے مومن ہوں گے، جو میری نعمتوں کو میری طرف منسوب کریں گے، میرا شکر ادا کریں گے، میری حمد کریں گے، وہ بندے بہت تھوڑے ہوں گے۔ تو یہاں بھی جو پہلا سبب ہے جہنم میں گرائے جانے کا، کفار، القیا فی جہنم کل کفار، دونوں فرشتوں کو امر اللہ تعالیٰ کا، گرا دو، ڈال دو جہنم میں ہر کفار کو، ہر ناشکر انسان کو، جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ شکر ادا کرنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کو اعتقادی اعتبار سے اللہ کی طرف منسوب کرے اور ان نعمتوں پر اللہ کی حمد کرے، اس کا شکر ادا کرے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے اگر میرا شکر ادا کرو گے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میرا شکر ادا کرو گے تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ لیکن اس کے باوجود اکثریت ناشکروں کی ہوگی، جو اعتقادی اعتبار سے گمراہ ہوں گے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں گے اور ان کو غیروں کی طرف منسوب کریں گے، غیروں کا شکر ادا کریں گے۔